بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض و نفاس سے پاک تھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ حیض بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، حضرت مولا علی کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلتیں قرآن پاک میں بے شمار جگہ بیان ہوئی ہیں۔ ان کی شان میں بہت سی مستند اور صحیح حدیث موجود ہیں، جن سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے، نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2424 میں بیان کیا گیا ہے، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی پاک باز عورت تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ حضرت صفیہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہی تشریف لائے۔ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ حضرت حسن بن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو پاک و صاف رکھے۔ آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن ہی سے معصوم اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی اماں حضرت خدیجہ کی آغوش میں محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی۔ آپ دوسری لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کو لوگ عابدہ، زہرا اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا تھا۔ آپ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے، ہر سننے والے کے اوپر گہرا اثر چھوڑتے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگ جاتے، فاطمہ انسانی شکل میں ایک حور ہے، یہ جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے۔ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، فاطمہ زہرا، بطول، رضیہ، عابدہ، زاہد، مبارکہ، زکیہ، خاتون جنت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بی بی فاطمہ دونوں جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری لاڈلی بیٹی
فاطمہ کو ناراض کیا، گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ جس نے مجھے ناراض کر لیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ امام نسائی کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے نہ ہی میل کچیل۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک گھڑی میں ہی آپ نفاس سے پاک ہو جاتی، جہاں تک کہ آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ کا نام زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ بیان کرتے ہیں کہ خاتون جنت کی شان عظمت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ یہ فضیلت صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم مادر عیسیٰ بطول تھی اور دوسری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بطول ہے۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام غلاظتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جب چلتی تو دیکھنے والوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ حیض و نفاس سے پاک تھیں تو پھر ان کے ہاں اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سن یاس تک دوچار ہوتی ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسے حضرت سیدنا اسماعیل کی جگہ بغیر ماں باپ کے دمبا آ گیا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان حضرت صالحہ کے لیے ایک اونٹنی پیدا کر دی، ویسے ہی اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈلے نبی کی بیٹی کو یہ فضیلت دی کہ وہ ہر طرح کی گندگی سے پاک ہوں۔ بغیر حیض و نفاس کے حضرت حسنین کریمین پیدا ہوئے۔ دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کے مطابق گزاریں، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔